بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب ابھی یہ نکتہ ہے، اے میرے رب ابھی یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ پوچھتا ہے، اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محفل لگی ہوئی تھی، دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیوانوں سے سوال کیا، اے صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ جلدی سے مجھے جواب دے دیں تاکہ میں اللہ کے نبی کو جواب دے سکوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب کہاں سے پوچھ کے لائے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بی بی فاطمہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل اور رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر عرض کی، جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، یعنی اس کا حمل ضائع ہو جائے، بچہ مر جائے، لیکن پھر بھی وہ اس پر صبر کریں تو وہ بچہ اپنی ماں کو نافذ کرتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔